اور باہر کے لوگ برکتیں پا کر چلے جاتے ہیں۔ ایک کوڑی تھا شمعون کوڑی، اور اس نے یسوع مسیح کی دعوت اپنے گھر میں کی تھی، بہت بڑی ضیافت اس نے کی تھی، اور یسوع مسیح اس کے شاگرد شمعون کوڑی کے گھر میں جاتے ہیں۔ بہت بڑی ضیافت ہے، کھانا تیار ہے، ہر ایک چیز اس نے یسوع کے سامنے رکھی ہے، لیکن یسوع مسیح کا ایک بہن کا انتظار تھا۔ ایک بہن وہاں پر آنے والی تھی جو بد چلن عورت تھی، جو معاشرے کی رد کی ہوئی عورت تھی، جس کو کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا، جس کے پاس کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا، جس کے پاس کوئی جانا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن یسوع کو پتا تھا آج وہ بہن اس جگہ پر آنے والی ہے، اور یسوع مسیح کی نظر دروازے کی طرف تھی۔ سارے کھانے میں مصروف ہیں، لیکن یسوع مسیح دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ شمعون کوڑی ضرور یہ کہتا ہوگا کہ خداوند آپ بھی کھانا کھائیں، آپ بھی کھانا کھائیں، آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ تو یسوع مسیح کہتے ہوں گے اپنے ذہن میں، اس کے ساتھ تو بات نہیں کی، لیکن یسوع مسیح کہتے ہوں گے ایک بہن میرے پاس آنے والی ہے جو آج اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ وہ معاشرے کی رد کی ہوئی عورت ہے، لیکن وہ میرے پاس آنے والی ہے اور معاشرہ دیکھ لے گا کہ یہ مجھ سے مل کر گئی ہے، جو میرے سے خوشبو لے کر جائے گی وہ خوشبو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جو یسوع کو مل کر جاتے ہیں ان کے پاس اتنی بڑی خوشبو آ جاتی ہے وہ کبھی ختم۔ آپ اچھا سے اچھا وہ کیا کہتے ہیں اسے پرفیوم لگا لیں، لیکن وہ کچھ دیر تک اس کی خوشبو رہتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن یسوع جو خوشبو دے دیتا ہے وہ زندگی بھر ختم نہیں ہوتی اور وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اور وہ عورت بھی وہاں پر آ جاتی ہے تو سب کی توجہ اس عورت کی طرف ہو جاتی ہے، کیونکہ سارے اس عورت کو جانتے تھے یہ عورت کہاں آ گئی ہے، اس کو تو یہاں پر آنا نہیں چاہیے تھا، لیکن وہ عورت یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے، اپنے عطر دان کو کھولتی اور یسوع مسیح پر انڈیل دیتی، قدموں میں بیٹھ کر روتی ہے۔ اس کو اتنا روئی ہے کہ اس کے آنسوؤں سے یسوع مسیح کے پاؤں دھل گئے ہیں، اس نے آنسوؤں سے یسوع کے پاؤں کو دھو لیا ہے، اور اپنی زینت، ہمارے جو بال ہیں یہ ہماری زینت ہے، بہنوں کی یہ زینت ہے یہ جو بال، اور اس نے اپنے بالوں سے یسوع مسیح کے پاؤں کو دھو دیا ہے، یسوع مسیح کے پاؤں کو صاف کر دیا ہے اپنے بالوں سے۔ اس نے بے عزتی محسوس نہیں کی، اس نے یہ نہیں سوچا لوگ مجھے کیا کہیں گے، شمعون کوڑی مجھے کیا کہے گا کہ اس کو بلایا بھی نہیں لیکن یہ میرے گھر آ گئی ہے، اس نے یہ اچھا نہیں کیا۔ لیکن وہ شمعون کوڑی یہ سوچتا ہے کہ کاش کہ یہ نبی ہوتا اور جان لیتا کہ یہ عورت کیسی ہے۔ کئی دفعہ یسوع مسیح ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم نکتہ چینیوں کی وجہ سے کچھ برکت نہیں پاتے۔ یسوع مسیح ہمارے پاس آتے ہیں، ہم اپنی باتوں کی وجہ سے برکت کھو دیتے ہیں۔ یسوع مسیح ہمارے پاس آتے ہیں، ہم اپنے دیکھنے کی وجہ سے برکت کھو دیتے ہیں۔ اور شمعون کوڑی کیا کہتا ہے، وہ کوڑی کا کوڑی ہی رہا ہے اس کے وہ بولنے کی وجہ سے۔ اس نے کیا کہا ہے، کاش کہ یہ نبی ہوتا اور جان لیتا کہ یہ عورت کیسی ہے۔ اگر وہ نبی نہیں ہے تو اس کو گھر کیوں بلایا ہے؟ اگر وہ معجزات نہیں کر سکتا تو نے اس کو گھر میں کیوں بلایا ہے؟ اتنی بڑی ضیافت نے اس کی کیوں کی ہے؟ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کاش کہ یہ نبی ہوتا اور یہ جان لیتا کہ یہ عورت کیسی ہے۔ تو یسوع مسیح نے اس کی سوچ کو پڑھ لیا۔ اور یاد رکھیں، ہم جتنے بھی اس جگہ پر بیٹھے ہیں ہم اس سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، وہ ہماری سوچوں سے واقف ہے۔ اور یسوع مسیح شمعون کوڑی سے کہتا ہے، کئی دفعہ ہم ایسے غلط کام کر دیتے ہیں پھر لوگوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ہم چھپ جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جس کی زندگی میں گناہ ہوتا ہے وہ چھپنے کی کوشش کرتا ہے، وہ لوگوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جس کی زندگی میں گناہ ہوتا ہے وہ لوگوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا، لیکن جس کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتا وہ ہر جگہ چلا جاتا ہے، ہر جگہ بیٹھ سکتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں درست ہوں، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ تو یہ شمعون کوڑی کہتا ہے کاش کہ یہ نبی ہوتا اور جان لیتا کہ یہ عورت کیسی ہے۔ تو یسوع نے اس کے ذہن کو پڑھ لیا، یسوع نے اس کی سوچ کو جان لیا کہ یہ کیا سوچتا ہے۔ اس بہن نے تو برکت پا لی،
لیکن شمعون کوڑی نے اتنا ہی کہا تھا کاش کہ یہ نبی ہوتا، اور اس نے اپنی برکت کو کھو دیا تھا ان باتوں کی وجہ سے، اور باتوں کی وجہ سے ہی ہم راست بار ٹھہرائے جاتے ہیں، اور باتوں کی وجہ سے ہی ہم مجرم ٹھہرائے جاتے ہیں۔ مجرم ٹھہرانے نہیں آیا، بلکہ میرا کلام مجرم ٹھہراتا ہے ہر نکمی بات جو تم لوگوں کے سامنے کرتے ہو، عدالت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یعنی باتوں کی وجہ سے ہم مجرم ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اور شمعون کوڑی کہتا ہے کاش کہ یہ نبی ہوتا اور جان لیتا کہ یہ عورت کیسی ہے۔ تو یسوع مسیح اس سے کہتے ہیں شمعون کوڑی میری بات سن، تو کیا سوچ رہا ہے؟ ایک دفعہ تو وہ ہل گیا ہوگا کہ یہ یسوع نے کیا کہہ دیا ہے، تو کیا سوچ رہا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے ایک بات بتا، ایک بہت بڑا شاہوکار تھا، اس کے پاس بہت کچھ تھا، اور دو اس کے قرض خواہ تھے، ایک نے 50 دینار قرض دینا تھا اور ایک نے 500 دینار قرض دینا تھا، اور وہ جو شاہوکار تھا وہ دونوں کو معاف کر دیتا ہے، تو زیادہ محبت کون دکھائے گا؟ تو شمعون کوڑی کہتا ہے وہ جس کا زیادہ قرض تھا، شمعون کوڑی کیا کہتا ہے میری دانست میں، یعنی میری سوچ کے مطابق وہ زیادہ محبت دکھائے گا جس نے زیادہ قرض دینا تھا۔ تو یسوع مسیح بھی کہتے ہیں میرے ساتھ وہی زیادہ محبت کرتے ہیں جن کے گناہ بھی زیادہ ہیں۔ یہ عورت بد چلن تھی لیکن یہ میرے پاس آئی ہے اور اب یہ پاکیزہ ہو کر چلی گئی ہے، لیکن تو کوڑی کا کوڑی ہی رہ گیا ہے، تو نے کوئی برکت نہیں پائی، تو نے خرچہ بھی کیا، روپیہ پیسہ بھی لگایا ہے، اتنی بڑی ضیافت کی ہے اور بھی کچھ کیا ہے، لیکن تو کوڑی کا کوڑی ہی رہا ہے، تو نے اپنی حالت کو نہیں بدلا، تو جیسا تھا ویسے کا ویسا ہی ہے۔ ہم مسیح کے پاس تو آتے ہیں لیکن جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں۔ آج بدل کر جانا ہے، ایک دوسرے سے کہیں آج بدل کر جانا ہے، آج سیم نہیں جانا۔ اور یاد رکھیں کہ جب ہم خدا کے اس کلام کو سنتے ہیں برکت